جگ ذاکر البیت بشیر حسین سالک آف جنگ ذاکر البیت سید عمران حیدر کاظمی آف بھورے والا یہ خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ لنگر کا وسیع انتظام ہوگا 19 اپریل روز اتوار دن 1 بجے بارگان سید طارق شبیر شاہ محلہ آزاد شاہ نئی آبادی ٹھیکریاں میں یہ سلامت سے عزا ہوگی۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ آج کے جشن پاک کے بانی سید سجاد حیدر شاہ صاحب، سید جاوید اقبال شاہ صاحب، سید اسد عباس، سید علاور عباس، سید بھٹو شاہ، عمران شاہ، ساؤنڈ آپریٹر صوفی اجاز گروہ صاحب، یارڈ آرٹ میرا کام، سی ڈی انچارج سید یاسین شاہ صاحب، ناظم ممبر سید طارق حسین جعفری، ان سب کی طرف سے تمام مومنین کو جشن پاک مبارک ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ مولانا سید علاور عباس شاہ صاحب اور جشن کے اختتام پر ہمارے نہایت ہی معزز مہمان جو کہ تشریف لا چکے ہیں، سید فرحان علی وارث صاحب جو کہ تشریف فرما ہیں، وہ خطاب فرمائیں گے۔ مولانا سید علاور عباس شاہ صاحب۔ كل ولي قد حجك ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاقا طبعا وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وعلى محمد واجل فرد قائم آل محمد اتنی بلند صلوات کی تمام نیک دلی حاجات پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ دعا ہے کہ کائنات کا عظیم اللہ باقی محمد و اہل بیت محمد آپ تمام مومنین و مومنات کو اس وقت شہداء پہ اس آل محمد کی خوشی میں شامل ہونے کا بہترین اجر عطا فرما۔ مالک ہم سب کے نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ دل بیمار آل محمد کی اس خوشی میں شامل ہوئے مالک آج کے ذکر کے صدقے میں آج کی رات شفا یابی نصیب فرما۔ قبر پہلی رات ہو زیارت امیر المومنین نصیب فرما۔ معاشر کا میدان ہو شفاعت حسین نصیب فرما۔ بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سرکار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ تمام کی ہوئی دعائیں بھی مستجاب ہو سکیں۔ اللہ ظاہر ہے کچھ عرض کیا جائے، چند ہی فکرے میں نے عرض کرنے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام ہی موالیان حیدر قرار کو لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پہ علی ولی اللہ کا نزول مبارک۔ اجازت دے کہ میں نوکری کا آغاز کیا ہے، کوئی لمبی چوڑی میں نے تقریر نہیں کرنی، چند صرف سبق ہی میں نے آپ کو سنانا ہے۔ بس اپیل اتنی سی ہے کہ اتنا ضرور ساتھ دیجیے گا کہ پڑھتے ہوئے مجھے تنہائی کا احساس نہ ہو۔ بس چند ہی لمحات بعد جناب فرحان علی وارث صاحب پہ تشریف لے آئیں گے، ان کے ہوتے ہوئے ذرا بیداری کا ثبوت دیجیے گا تھوڑا سا، جو پہلی مرتبہ اس بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ پہلا فکرہ ہی میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ کی پوری کائنات میں ایسا ولی، ایسا شہنشاہ جو اپنی دھرتی پہ گرے ہوئے پانی کے ایک قطرے کو
ریت کے ذرے میں جذب کر کے اسے در نجف بنائے، اسے کائنات میں علی کہتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں ایسا ولی، ایسا شہنشاہ جو اپنی دھرتی پہ گرے ہوئے پانی کے قطرے کو ریت کے ذرے میں جذب کر کے اسے در نجف بنائے، اسے علی کہتے ہیں۔ یہ رجب کا مہینہ اور بالخصوص 12 سے 16 رجب المرجب تک یہ ایام بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، فرحان بھائی آئیں گے میں خود ہی رک جاؤں گا۔ 12 سے 16 رجب المرجب تک کے ایام بڑی اہمیت کے حامل ہیں، چونکہ ان ایام میں نہ صرف حیدر کعبہ میں آئے بلکہ یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں میں کعبہ خود ثواب کے قابل ہوا۔ بات میں نہیں کر رہا بلکہ اللہ اپنے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، محمد اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کعبہ کو ثواب کے قابل بنایا تھا۔ محمد اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کعبہ کو ثواب کے قابل بنایا تھا۔ اس کا مطلب کعبہ موجود تھا لیکن ثواب کے قابل نہ تھا، کعبہ موجود تھا لیکن طواف کے قابل نہ تھا، کعبہ موجود تھا۔ قیامت تک یہ مسئلہ حل نہ ہوتا اگر بندہ تیرے میرے چھٹے بادشاہ کے پاس حاضر نہ ہوتا۔ ایک بندے نے مولا کے پاس حاضر ہو کے پوچھا تھا، مولا کعبہ کب ثواب کے قابل ہوا؟ امام نے فرمایا کعبہ اس وقت ثواب کے قابل ہوا تھا جب کعبہ میں 3 دن تک ایک ماں بیٹھی رہی تھی، ایک بیٹا بیٹھا رہا تھا۔ چھاؤں میں استعمال کیجئے۔ ایک مرتبہ پھر سلوات پڑھیں۔ پھر بھی سلوات پڑھتے رہیے تاکہ کعبہ اس وقت ثواب کے قابل ہوا جو ہے، کعبہ اس وقت ثواب کے قابل ہوا تھا جب کعبہ میں 3 دن تک ایک ماں بیٹھی رہی تھی، ایک بیٹا بیٹھا رہا۔ ہوا کیا تھا، بی بی چلی تھی عمران کے گھر سے رحمان کے گھر۔ بی بی جب بیت اللہ پہنچی، ہوا کیا، دروازہ کھلا نہیں، دیوار شک ہوئی، دیوار پھٹ گئی۔ دیوار پھٹی کیوں؟ مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ جب انسان کے گھر اس کی توقع سے بڑا مہمان آ جائے نا تو پھر انسان اپنے ہاتھوں کی رکھی چیزیں بھول جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کون بندہ اس جملے کی کتنی قدر کرے گا، کون سا بندہ ہے جو اپنی آواز یہاں سے بچا کے پھر گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے کر چلا جائے گا۔ جب انسان کی گھر اس کی توقع سے بڑا مہمان آ جائے نا، انسان اپنے ہاتھوں کی رکھی چیزیں بھول جاتا ہے۔ جب بی بی جیسا بڑا مہمان کعبے میں پہنچا، کعبے کو دروازے کا رستہ بھول گیا، دیوار میں در بن گیا۔ بھول گیا اور دیوار میں در بن گیا۔ بی بی گئی، دیوار پھر بند ہو گئی۔ اب ہر جگہ ماننے والے نہیں ہوتے، کچھ نہ سوچنے والے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ جی کعبے کی دیوار کمزور تھی اس لیے گر گئی، تو کعبے کی دیوار کو وہی بندہ کمزور کہتا ہے جس کے اپنے گھر کے باہر والی دیوار کمزور ہو۔ اتفاق سے دیوار گر گئی تھی، اچھا بھائی اگر اتفاق سے دیوار گری تھی تو اتفاق سے دیواریں گرا کرتی ہیں لیکن اتفاق سے دیواریں بنتی نہیں۔ بی بی بیت اللہ میں اللہ کہہ رہا ہے میرے کعبے میں 4 کام ہوتے ہیں، پہلا سجدہ، رکوع، طواف اور اعتکاف۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے کعبے میں 4 کام ہوتے ہیں، سجدہ بھی ہوتا ہے، رکوع بھی ہوتا ہے، طواف بھی ہوتا ہے، اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ سجدہ کعبے کے اندر نہیں ہوتا، سجدہ کعبے کے باہر ہوتا ہے۔ رکوع کعبے کے اندر نہیں ہوتا، رکوع کعبے کے باہر ہوتا ہے۔ طواف کعبے کے اندر نہیں ہوتا، طواف کعبے کے باہر ہوتا ہے۔ اعتکاف کعبے کے باہر نہیں ہوتا، اعتکاف کعبے کے اندر ہوتا ہے۔ بی بی 3 دن تک اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمان بن کے ٹھہری رہی۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر میں اعتکاف ہوا اور مجھے نہیں پتا کتنے دن بطول کعبہ میں رہی، اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی رہی تھی یا علی کا مقام سمجھ کے بیٹھی رہی؟ کتنے دن سیدہ کعبہ میں رہی، اپنا گھر سمجھ کے بیٹھی رہی یا اللہ کا مقام سمجھ کے بیٹھی رہی؟ اپنا گھر سمجھ کے بیٹھی رہی۔
آپ نے کئی جشن سنے ہوں گے، بار بار آپ کو یہ فکرہ سننے کے لیے ملا ہوگا، علی بادشاہ کعبہ میں ہے۔ ایک بندے نے پوچھا مولا آپ کے بابا کعبہ میں ہے؟ امام نے فرمایا کعبہ میں نہیں ہے، کعبہ سے ہے۔ کعبہ رستہ تھا۔ اس نے کہا مولا پھر مولا آئے کہاں سے؟ فرمایا بیت اللہ کے اوپر ایک اور کعبہ ہے، بیت المعمور، وہ ہے اصل کعبہ، بیت اللہ ہے اس کی شبیہ۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر مولا اس کا مطلب یہ ہوا ہم شبیہ چومتے ہیں؟ امام نے کہا ہاں تم بیت المعمور کی شبیہ کو چومتے ہو۔ تو اس نے کہا مولا بتائیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ امام نے کہا تو بتا یہاں کیا ہوتا ہے؟ سطر پہ غور کیجئے گا، تو بتا یہاں کیا ہوتا ہے؟ امام نے کہا، اس بندے نے کہا مولا یہاں پہ تو سجدہ ہوتا ہے۔ امام نے کہا وہاں پہ بھی سجدہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا مولا یہاں پہ طواف ہوتا ہے۔ امام نے کہا وہاں پہ بھی طواف ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑے کہا فرزند رسول مجھے بات سمجھ نہیں لگی، سجدے والی بات تو سمجھ لگی، وہاں پہ طواف کون کرتا ہے؟ امام نے کہا تو بتا یہاں کون طواف کرتا ہے؟ اس نے کہا مولا یہاں پہ تو یہاں کے رہنے والے طواف کرتے ہیں۔ امام نے کہا اگر یہاں کے رہنے والے طواف کرتے ہیں تو وہاں کے رہنے والے طواف کرتے ہیں۔ اس نے کہا مولا میں ابھی بھی نہیں سمجھا۔ امام نے کہا یہاں پہ ہمارا جسم طواف کرتا ہے، وہاں ہمارا نور طواف کرتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا جسم طواف کرتا ہے اور وہاں پہ ہمارا نور طواف کرتا ہے۔ جتنا ہو سکے علی علی کیا کرو، اور علی علی کر کے کائنات کو بتاؤ جن کا علی ایسا ہے ان کا نبی کیسا ہوگا۔ علی ساری زندگی کیا کہتے رہے تھے؟ میں محمد کا غلام ہوں، میں محمد کا غلام ہوں، میں محمد کا غلام ہوں۔ نبی نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا علی تو میرا نوکر۔ میں دھیمی آواز میں بہت بڑا فکر آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ علی بادشاہ ساری زندگی کہتے رہے میں محمد کا غلام، میں محمد کا غلام، میں محمد کا غلام۔ نبی نے ایک مرتبہ نہیں کہا علی تو میرا نوکر، تو میرا غلام، کیونکہ نبی کو علم تھا کہ غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے نہیں دیے جاتے ہیں۔ نبی کو علم تھا کہ غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے نہیں دیے جاتے، غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے نہیں دیے جاتے۔ اچھا اتنا خوبصورت ماحول اور عالمی شہرت یافتہ بھی میرے سامنے تشریف فرمائے تو میں 4 سطریں آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو زندگی سے زیادہ عزیز۔ علی بادشاہ کو ہر چیز کا علم ہے، علی بادشاہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ علی بادشاہ کو یہ بھی پتا ہے علی کو کون مانتا ہے، علی کو یہ بھی علم ہے علی کی کون کتنی مانتا ہے۔ میں 4 سطریں آپ کے حوالے کروں اور اسی میں مجھے لگتا ہے جشن ہو جائے گا۔ شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، توجہ کیجیے، شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے۔ شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو۔ فکرہ ضائع نہ کیجیے، چوتھے مصرے میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، سید سمجھ کے بیٹا سمجھ کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے، اشارہ سمجھ لگ گئے تو پھر ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو ضرور سلام کرنا۔ شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے۔ کوئی غاصب ہو، منافق ہو یا مشرک ہو، کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی جانتا ہے۔ شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے۔ کوئی غاصب ہو، منافق ہو یا مشرک ہو، کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی جانتا ہے۔ بندوں کے بنائے مولا اور ہوتے، اللہ کا بنائے امام اور ہوتے۔ علی کا مولا ہم نے نہیں بنایا، علی کا مولا اللہ نے بنایا۔ دعوت ذوالشیرہ اسلام کی پہلی دعوت، آخری فکر آپ کی زحمت تمام۔
3 दिन का जलसा, और ये जलसा भी ज़ेर तमाम था जनाब इमरान के घर में। इतने एहसानात हैं सरकार इमरान के। जनाब अबू तालिब ने 2 ऐसी हस्तियों को पाला जिनकी मिसाल कायनात में नहीं मिलती। एक नबी को पाला, दूसरा अली को। एक इमामों का सरदार, एक वलियों का सुल्तान, तो दूसरा नबियों का सुल्तान। पहला दिन लोग बैठ गए, लोगों में लंगर तकसीम हुआ, लोगों ने लंगर किया। लंगर करने के बाद रिसालत माप तकरीर फरमाने के लिए उठे, लेकिन अबू लहब खड़ा हो गया। वाक़या सालों को याद, मैं बिल्कुल मुख्तसर करूँ, और कहा इनकी तकरीर नहीं सुनी, वापस चलो। सारा मजमा चला के नबी तकरीर न कर सके। दूसरा दिन फिर हुआ, तवज्जो फरमाइएगा। दूसरा दिन फिर हुआ, फिर लोगों में लंगर तकसीम हुआ, लोगों ने लंगर किया। लंगर करने के बाद फिर रिसालत माप ने तकरीर फरमाने के लिए उठना चाहा। फिर अबू लहब खड़ा होकर आवाज़ किया इनकी तकरीर नहीं सुनी, वापस चलो। अभी अबू लहब का मजमा दरवाजे तक पहुंचा था कि सरकार इमरान उठे और आवाज़ की जिसे जाना है जाए, कल फिर ये इजलास मुनक्किद होगा। खैर तीसरा दिन फिर हो गया, फिर लोगों में लंगर तकसीम हुआ, लोगों ने लंगर किया। लंगर करने के बाद फिर रिसालत माप ने तकरीर फरमाने के लिए उठना चाहा कि दोबारा अबू लहब खड़ा हो गया। अब जैसे ही अबू लहब खड़ा हुआ, दूसरी तरफ से सरकार इमरान खड़े हो गए। जो अभी तक इस इबादत में शामिल नहीं हो सका, फिक्रे को मैं बदल के कहता हूँ, यहाँ से बुत परस्त उठा, दूसरी तरफ से मोहम्मद का सरपरस्त उठा, इधर से काबे का चोर उठा, इधर से हाजियों को खाना खिलाने वाला उठा, इधर से कज़ाब उठा, इधर से 14 सादकीन का बाप उठा। उठ के तैश की हालत में कहता उसको क्या है माल, और कहते खामोश होगा। अब ऐसा महसूस हुआ जैसे शेर खुदा का बाप बोल पड़ा हो। अबू लहब का हाथ पकड़ा, नबी के करीब किया और शफ़क़तों के लहजे से फरमाया, मेरे मौला, मेरे सरदार, मेरे आका खड़े हो जाए। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया कि मैं एहसान का बदला एहसान के जरिए देता हूँ। अल्लाह जनाब इमरान से मुखातिब होकर कहते अबू तालिब, तूने 40 बंदों के सामने मेरे मोहम्मद को अपना मौला कहा था। मैं अल्लाह हो के तुझसे वादा करता हूँ, कल 1.25 लाख हाजियों के सामने तेरे बेटे अली को मौला न मनवाऊं, मुझे अल्लाह न कहना। मुझे अल्लाह न कहना। अल्लाह कहता रहा अबू तालिब तू एहसान करता जा, मैं जज़ा देता जा। तू एहसान करता जा, मैं जज़ा देता जा। अबू तालिब मेरा मोहम्मद तेरे घर में आया, तेरा अली मेरे घर में आएगा। अरे और एहसान सुन लेना सरकार इमरान का। जब नबी पाक इस कायनात में आए थे तो नबी के आने से ऐसा मक्के में नूर था कि लोग हैरान रह गए कि आज से पहले हमने ये नूर देखा नहीं। सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने देखा कि नूर निकल कहां से रहा, उनका सरकार इमरान के घर से। सारे मक्के के लोग इकट्ठे होकर सरकार इमरान के दहलीज पे पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। जनाब इमरान ने दरवाजा खोला, हाथों पे नबी को उठाया। जब मक्के के लोगों ने मिलकर कहा अबू तालिब कौन आया, या सरकार इमरान ने कहा वो आया जिसकी जुल्फे वल्लैल हैं। एहसान सुनना सरकार इमरान का, वो आया जिसकी जुल्फे वल्लैल हैं। अबू तालिब कौन आया, कहा वो आया जिसकी जुबान इन्ना आतैना कल कौसर है। कहा कौन आया, कहा वो आया जो खुद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। अल्लाह नबी से मुखातिब होकर कहता है मोहम्मद देख ले, तुझे अपने चचा के एहसानात का बदला देना होगा। अच्छा मौला, मुझे अपने चचा के एहसानात का बदला देने के लिए करना क्या होगा? या आवाज़ परवरदिगार मोहम्मद इंतजार, दिन आएगा तेरा रजब का, मेरा घर होगा, मेरे घर में अबू तालिब का भेजा आएगा। अच्छा मौला, मुझे करना क्या होगा? कहा जैसे अबू तालिब ने तुझे हाथों पे उठाया था, वैसे तू अबू तालिब के बेटे अली को हाथों पे उठा के कह देना तेरा चेहरा भी वजहुल्लाह, तेरी आंखें ऐनुल्लाह, तेरी जुबान लिसानुल्लाह, तेरे हाथ यदुल्लाह, तेरा दोस्त रज़ियल्लाह, तेरा दुश्मन लानतुल्लाह, तेरा चेहरा वजहुल्लाह। और जो बंदों को मेरा पैगाम पहुंचा दीजिए, तो बंदे समझते हैं कि अली की फजीलत इत्तेफाक है। अली की फजीलत इत्तेफाक नहीं। अगर इत्तेफाक होती तो फिर आओ मैं तुम्हें बता दूं तो इत्तेफाक से क्या क्या हुआ, और ये इत्तेफाक कब कब कहां और कैसे कैसे हुआ। इत्तेफाक से बीबी चली इमरान के घर से रहमान के घर। तवज्जो कीजिए, ऐसे पे आपको सलाम करूं।
جناب عمران کے گھر سے نعمان کے گھر بی بی پہنچی، کعبے کی دیوار شک ہو گئی، بی بی اندر چلی گئی، دیوار پھر بن گئی۔ اتفاق سے 16 رجب کو خود رسالت امامت کو لینے کے لیے چلی گئی۔ اتفاق سے یوں رسالت نے امامت کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، علی کی پہلی نگاہ محمد کے چہرے پہ پڑی، جیسے ہی چہرے پہ پڑی اس وقت علامہ حضرت زیدی صاحب کا ایک فکر ہے، وہ کہتے ہیں محمد اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کر علی کی آنکھیں کھل جائیں، اور علی اس کو کہتے ہیں جس کو محمد اپنی زبان دے دے۔ یوں رسالت نے امامت کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ اتفاق سے دن گزرتے رہے، اتفاق سے دعوت ظلہ شیرہ آ گئی، اتفاق سے نبی نے تقریر کی، اتفاق سے نبی نے کہہ دیا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے گا، میں اسے اپنا ولی بھی بناؤں گا، اپنا وسیع بھی بناؤں گا۔ اتفاق سے سارے چپ کر کے بیٹھے رہے۔ اتفاق سے وہی اٹھا جو اٹھے تو اللہ کا دین اٹھتا ہے۔ اتفاق سے سارے چپ کر کے بیٹھے رہے۔ اتفاق سے اٹھا تو ابو طالب کا بیٹا اٹھا۔ اتفاق سے علی نے کہہ دیا محمد میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ اتفاق سے ہجرت والی رات آ گئی۔ اتفاق سے محمد نے علی کو اپنے بستر میں سلا دیا۔ پھر اتفاق سے دن گزرتے رہے۔ اتفاق سے علی کی تلوار پہلی دفعہ نیام سے نکلی تو بدر کے میدان میں۔ اتفاق سے احد آ گئی۔ اتفاق سے ذوالفقار نازل ہو گئی۔ اتفاق سے پھر دن گزرتے رہے۔ اتفاق سے غدیر کا میدان آ گیا۔ اتفاق سے پہلوانوں کا منبر بن گیا۔ اتفاق سے پہلوانوں کے منبر پہ نبی کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ آ گیا۔ اتفاق سے نبی نے اعلان کر دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ بس اس دن یہ اعلان ہو گیا تھا کہ علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھنے والا اتفاقاً بھی